سے۔ گناہ اثرات رکھتے ہیں۔ جب قوم لوط فحاشی کا گناہ کرتی ہے تو آسمانوں سے پتھر برستے ہیں، جب قوم نوح پیغمبر کی نافرمانی کرتی ہے تو دریا طغیانی میں آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، ان کو غرق کر دیا جاتا ہے۔ جب قارون خزانے کے اوپر بخیل بن کے بخیلی کا گناہ کرتا ہے تو اس کو زمین میں دنسا دیا جاتا ہے۔ اور جب قوم یہود اللہ کے وعدوں کو توڑ کے شریعت کو بدل کے ہیلے سازیاں کرتی ہے تو ان کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، اس کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ کو چیخ نے آ کے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ کو ہم نے غرق کر دیا۔ مختلف عذاب جتنی قوموں پہ بھی آئے ان کے گناہوں کی وجہ سے آئے۔ گناہوں کے اثرات، گناہوں کے اثرات بڑے لمبے ہوتے ہیں، بڑے طویل ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اسے خوب گالیاں دیتا ہے، خوب سلواتیں سناتا ہے۔ جب وہ گالیاں دیتے کہ تھک جاتا ہے، یہ چپ کر کے اندر جاتے ہیں۔ وقت کے امام تھے نا، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ وہ ظالم پوچھتا ہے میں نے گالیاں دی، تم کہاں بھاگ گئے تھے؟ کہنے لگا میں اللہ سے معافی مانگنے گیا تھا، اللہ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے کہ اس ظالم کو میرے اوپر مسلط کر دیا ہے؟ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے کہ اس ظالم کو تو نے میرے اوپر مسلط کر دیا ہے؟ امام حسن رحمہ اللہ فرماتے تھے جب تمہاری اولاد تمہاری بات نہ مانے تو تنہائیوں میں جا کے رو کے اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے کہ میری اولاد میری بات کیوں نہیں مانتی ہے؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما نقص قوم المكيال والميزان، جب کوئی بھی قوم پیمائش میں ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں کمی، کم تولنا، کم دینا، ملاوٹ کرنا، خیانت کرنا، کرپشنیں کرنا، لوگوں کو لوٹنا، اصل انسان کی ایمانداری کی علامت نماز نہیں ہوتی ہے، روزہ نہیں ہوتا ہے، نیکیاں نہیں، تسبیح استغفار، داڑھی اس کے تقوی کی علامت نہیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر نے 3 علامتیں بیان کی ان دنیا کے لحاظ سے انسان کے متقی ہونے کی۔ سب سے پہلی علامت بات کا سچا ہو، دوسری علامت ایماندار ہو، ایماندار ہو، ہر چیز میں ایمانداری اختیار کرتا ہو، اور تیسری علامت جب اس کے پاس دولت کے ڈھیر آ جائیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے حرام سے بچتا ہو۔ یہ اس کے حقیقی تقوی کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب کسی قوم میں ماپ تول کے اندر کمی شروع ہو جاتی ہے، ہر بندہ دوسرے کو لوٹنے کے ڈر پہ ہوتا ہے، پھر ان کے اوپر اللہ رب العزت ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے۔ جس طرح وہ ایک دوسرے کا حق نہیں دیتے، وہ ظالم اس معاشرے کو ان کا حق نہیں دیتے، اتنا حق چھینتے ہیں، اتنا حق چھینتے ہیں۔ ہم نے ظلم کی انتہا کی، ہمارے اوپر ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ اللہ نے ہماری میتوں سے جنازے کے حق بھی ان ظالموں نے چھین لیے۔ اپنی حماقت اور بیوقوفی کی وجہ سے